حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ ہمیشہ وقت اور ضرورت کے مطابق گفتگو فرماتے تھے، حتیٰ کہ شریعت کے مسائل میں بھی مخاطبین کی رعایت فرماتے تھے۔ جیسا کہ آتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقتدیوں میں اگر مریض، بزرگ یا بیمار مقتدی ہوتے تو ان کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو مختصر فرما دیا کرتے تھے، اور اسی طرح اگر بچوں کے کھیلنے کی آواز آتی کہیں پر آس پاس سے تو پھر بھی مختصر فرما دیا کرتے تھے۔ تو آج کے ہم آس پاس کے حالات، ضروریات اور وقت کو دیکھیں تو ہمارے معاشرہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ آدمی سوچنے پہ سمجھ نہیں آتی کہ کس موضوع پہ آدمی گفتگو کرے۔ اخلاقیات پہ گفتگو کرے، معاملات پہ گفتگو کرے، عقائد پہ گفتگو کرے، اعمال پہ گفتگو کرے، تو ہر لحاظ سے ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ نہ عقائد کی تمیز اور نہ اعمال کی تمیز، نہ اولاد ماں باپ کے حقوق پورے کر رہی ہے اور نہ ماں باپ اپنے اولاد کی صحیح طریقے پہ تربیت کر رہے ہیں۔ اسی طریقہ سے تجارت کا شعبہ دیکھ لو، اس کے باوجود مسلمانوں کی ہر طرف ذلت، مسلمانوں کی ہر طرف پستی اور پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ آپ جس طرف دیکھیں، جس مسلمان سے پوچھیں، جس کی زندگی کے حالات پوچھیں، تو وہ اپنے دکھ اگر آپ کو سنانا شروع کرے تو ختم نہیں ہوں گے۔ ہر آدمی کی زندگی کے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ بظاہر کئی آدمی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بڑے خوش نظر آتے ہیں، لیکن جب ان کی اندر کی کیفیت معلوم ہوتی ہے تو ہر آدمی اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، زندگی میں پریشانیوں کے، غموں کے طوفان لیے بیٹھا ہے، اور کہلواتا بھی اپنے آپ کو مسلمان ہے۔ حالانکہ مسلمان اسلام سے ہے، مومن ایمان سے ہے۔ اسلام کا معنی بھی سلامتی، ایمان کا معنی بھی امن۔ تو گویا کہ مسلمان اور مومن کی بنیاد میں ہی ایمان ہے، سلامتی ہے، سکون ہے، آسانی ہے اور امن ہے۔ لیکن یہ عجیب مشغلہ ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں لیکن اس کے باوجود بے چینی، مسلمان بھی ہیں اس کے باوجود پریشانیاں، مسلمان بھی ہیں اس کے باوجود دکھ اور مصیبتیں، قدم قدم پہ پریشانیاں، قدم قدم پہ ذلتیں۔ اللہ کریم نے تو مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا انتم الاعلون، کہ مسلمانوں دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں، تم مسلمان ان قوموں میں سب سے زیادہ فضیلت والے، سب سے زیادہ طاقت والے ہوگے، تم ہی حاکم رہو گے، باقی ساری کی ساری قومیں تمہاری محکوم رہیں گی، تمہاری محتاج رہیں گی، تمہارے تابع رہیں گی۔ لیکن آج معاملہ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ دنیا کے کفار کے ملک مسلمانوں کے اوپر حاکم ہیں، حکمران ہیں، انہی کے قوانین رائج ہیں اسلامی ممالک میں بھی۔ اسلام کے حکمران بھی در حقیقت حکمران ہیں، لیکن حکم وہاں باہر سے آتا ہے، کفار کے ملکوں سے۔ تو پھر مسلمانوں کی وہ غالبیت، مسلمانوں کا وہ قبضہ، مسلمانوں کا وہ کنٹرول اور تسلط کہاں ہے جس کا رب نے وعدہ کیا تھا؟ رب نے تو بحیثیت مجموعی تمام مسلمانوں سے، آپ کے امتیوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے۔ لیکن آج مغلوب ہیں۔ فرمایا تھا کہ تم بھی عزت دار رہو گے، لیکن آج عزت دار ہونے کے بجائے عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ تم ہی حاکم رہو گے، لیکن آج مسلمان نوکری کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو الہ العالمین کے وعدے کے اندر معاذ اللہ کمزوری ہے، یا پھر ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام میں کمزوری ہے۔ تو الہ العالمین کے وعدے میں، حکم کے اندر تو کوئی کمزوری نہیں۔ الہ العالمین کا وعدہ اسی طرح برقرار ہے، قائم دائم ہے، قرآن و سنت میں موجود ہے۔
ہمارے اسلام کے اندر، ہمارے ایمان کے اندر کمزوری آئی ہے۔ ہم اگر صحیح معنوں میں مسلمان ہوتے، اسلام کے تقاضوں پہ عمل کرتے، تو یقیناً وہ وعدہ آج بھی ہمارے ساتھ پورا ہوتا، جیسا کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اس دور میں ہوا۔ صحابہ کرام کی کیسر و کسرا جیسے سپر پاور حکومت بھی صحابہ کرام کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیتی تھی، کیونکہ وہ صحیح معنوں میں مومن تھے۔ اللہ نے فرمایا انتم الاعلون، تمہارا قبضہ اور کنٹرول تو رہے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، اگر تمہارے اندر حقیقی ایمان ہوا، اگر تم سچے مسلمان ہوئے، شریعت کے مطابق زندگی گزاری، تب انتم الاعلون، تب تم غالب رہو گے، تب تم عزت دار رہو گے، تب تم حاکم رہو گے۔ اگر اسلام کے اندر اور ایمان کے اندر فرق آیا تو پھر یقیناً اس وعدے کے اندر بھی وہ پختگی اور مضبوطی نہیں ہوگی پورا ہونے کی۔ آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان رہیں اور ہم سے وعدے پورے ہو جائیں۔ یہ صرف اسلام کا لیبل لگانے سے وہ وعدے پورے نہیں ہوئے کہ اوپر اسلام کا لیبل لگا لیا، نیچے جو مرضی جس طرح مرضی چاہی زندگی گزاری، اس آدمی کے ساتھ یہ وعدے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے بار بار حکم بھی دیا ہے، فرمایا کامل اور پورے کے پورے مسلمان بنو۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے بار بار یہ حکم دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اے اپنی نسبت شریعت مطہرہ کی طرف کرنے والو، صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اے ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرنے والوں، ادخلوا فی السلم، داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر، داخل ہو جاؤ شریعت مطہرہ کے اندر، داخل ہو جاؤ محمد الرسول اللہ کی امت کے اندر۔ داخل کیسے ہو جاؤ؟ فرمایا کافۃ، صرف لیبل نہیں لگانا، صرف نام نہیں درج کروانا، بلکہ کافہ، پورے کے پورے شریعت میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارا ہر عمل بھی شریعت کے مطابق ہو، تب تم کافہ، پورے کے پورے شریعت کے متبع ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدھا ادھر آدھا ادھر، آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھا اسلام آدھا غیر اسلام۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان میں تو مسلمان، باقی 11 مہینے جیسے زندگی آئے، جیسے دل کرے وقت گزار، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مسجد کے اندر تو مسلمان، لیکن تجارت کے اندر، بازار کے اندر گیا تو وہی 2 نمبری، باہر نکلا شادی کے اندر، خوشیوں کے اندر وہی دنیا کی رسمیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نام تو مسلمانوں والا، شادی میں رسمیں غیر مسلموں والی، نام تو اسلام والا، تجارت کے اندر سود، نام تو اسلام والا، معاملات میں جھوٹ، نام تو اسلام والا، غریبوں پہ ظلم و ستم، نام تو اسلام والا، کمزوروں اور مزدوروں کا حق کھا رہا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نام تو اسلام والا، لیکن اپنی بہنوں کے حق کو کھائے جا رہا ہے۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ نام بھی اسلام کا ہو اور پھر شریعت مطہرہ کے لیبل میں ساری کے ساری غیر مسلم والے کام ہو۔
بلکہ سارا اسلام یہ ہے کہ تمہارے بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، تمہارے دل میں بھی، تمہارے ظاہر میں بھی، تمہارے اندر بھی، تمہارے باہر بھی، تمہاری تجارت میں بھی، تمہارے کاروبار میں بھی، تمہارے گھر کے اندر بھی، مسجد کے اندر بھی، تمہاری بول میں بھی، تمہارے چال میں بھی، تمہارے چلنے میں بھی، تمہارے ٹھہرنے میں بھی، تمہارے اٹھنے میں بھی، زندگی کے ایک ایک فعل میں، ایک ایک عمل میں، ایک ایک عقیدے میں اگر اسلام کی جھلک نظر آئے گی تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہے کافہ، یہ ہے کامل اسلام، یہ آدمی ہے کامل مسلمان، یہ آدمی ہے سچا محمد الرسول اللہ کا امتی، اور اللہ کو بھی یہی ایمان اور اسلام پسند ہے جو سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جائے۔ الہ العالمین کو صرف ٹائٹل اور لیبل والا اسلام پسند نہیں ہے کہ صرف اوپر لیبل اسلام کا اور اندر جیسا بھی ہو، نہیں، آج تقریباً یہی حال ہے۔ کیا عالم اور کیا غیر عالم، کیا دیندار اور کیا غیر دیندار، ہر آدمی ظاہراً اسلام کا لبادہ اوڑھ کے، اسلام کا لبادہ تو ہے اور کئی تو اسلام کے لبادے میں بھی نہیں ہے، صرف نام کا اسلام ہے۔ یہی قیامت کی علامت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں یاد رکھو ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، ایک وقت بھی ایسا آئے گا، لا یبقا من الاسلام الا اسم، کہ اس زمانے کے اندر اسلام کسی کے عمل پہ نظر نہیں آئے گا، یبقا من الاسلام الا اسم، صرف نام کا اسلام رہ جائے گا، نام کا مسلمان رہ جائے گا، کام کا مسلمان نظر نہیں آئے گا۔ نام کے تو مسلمان ہوں گے، دعوے کے تو مسلمان ہوں گے، ظاہری لبادے کے تو مسلمان ہوں گے، لیکن لا یبقا، ان کے کردار میں، ان کی چال میں، ان کی سیرت میں، ان کی زندگی کے افعال میں لا، تمہیں اسلام کا ایک عمل بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ قیامت کی علامت ہے۔ اور اسے آگے فرمایا لا یبقا من القرآن الا رسمہ، اگر تم قرآن مقدس کے احکامات کو دیکھو تو قرآن کے احکامات میں سے بھی صرف رسمی طور پر قرآن کو ماننے والے ہوں گے، صرف برکت کے لیے قرآن کو گھر الماری کے اندر رکھا ہوا ہوگا، صرف برکت کے لیے الماری کے اندر قرآن پڑھے، برکت کے لیے قرآن کو اٹھائیں گے، چومیں گے، سینے سے لگائیں گے اور پھر رکھ دیں گے، اور یا پھر قرآن ہوگا بچے کو جہیز میں دینے کے لیے، یا پھر قرآن ہوگا تعویذ لکھنے کے لیے، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے تلاوت کے لیے بھی نہیں رہ جائے گا، عمل کے لیے بھی نہیں رہ جائے گا، صرف نام تو قرآن کا ہوگا لیکن عمل قرآن کے اوپر نہیں ہوگا۔ یہ علامت بتائی قیامت کہ قیامت کے قریب لوگ صرف اسلام کا نام لینے والے رہ جائیں گے، اسلام کا دعویٰ کرنے والے رہ جائیں گے، لیکن کسی کے عمل کے اندر اسلام کی جھلک بہت کم ہی نظر آئے گی۔ اسی طریقے سے قرآن کا نام لینے والے لوگ تو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن قرآن کے اوپر عمل کرنے والے، قرآن کے مطابق عقیدہ اپنانے والے، قرآن کو سمجھنے والے لوگ، فرمایا اللہ یبقا وہ اللہ قلیل، تمہیں کہیں پہ کوئی نظر آ جائے۔ تیسری علامت یہ بتائی، فرمایا مساجدوں عامران، ایک قیامت کی علامت یہ ہے کہ مسجدیں ویران ہو جائیں گی،
وہی خراب من الہدا، لوگ مسجد کے اندر رسمی طور پر تو آئیں گے لیکن عبادت کے غرض سے نہیں آئیں گے، کسی وقت آ گیا کسی وقت نہیں، لا یبقا، صرف رمضان تک کوئی معدود ہو جائے گا، کوئی صرف اپنی مصروفیت اور ضروریت کے وقت تک تو معدود ہو جائے گا، لیکن لا یبقا، اس کے علاوہ نہیں، مساجدوں کو معامرہ، مسجدیں تمہیں برباد نظر آئیں گی، مسجدیں ویران نظر آئیں گی، بازار کو دیکھو گے تو بازار تو آباد ہے، سینما گھر تو آباد ہے، گلیاں تو آباد ہیں، دکانیں تو آباد ہیں، ہر جگہ پہ رش لگا ہوا ہے، لیکن مسجد کے اندر عامرہ، تمہیں مسجد آباد نظر نہیں آئے گی۔ یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ لا یبقا من الاسلام، اسلام صرف نام کا ایک علامت، اور لا یبقا من القرآن الا رسم، قرآن کا صرف دعویٰ عقیدہ اور عمل اس کے مطابق نہیں۔ دوسری علامت، مساجدوں کو معامرہ، مسجدیں ویران ہوگی، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ قیامت کی تیسری علامت ہو جائے گی۔ یہ قیامت کی علامتیں اللہ کریم نے بیان کی۔ آج وہی حال ہے، ہم دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ 100% سچ ثابت ہو رہا ہے۔ ہر جگہ پہ یہی حال ہے، آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا، لیکن پوچھو، دعویٰ پوچھو، عقیدہ پوچھو، عمل پوچھو، ہم جی مسلمان ہیں، غلامی رسول میں جان بھی قربان ہے، اچھی بات ہے، جان قربان کرنے چاہیے، لیکن جان قربان ہے کا دعویٰ ہے، جان قربان ہے نماز پڑھنا قربان نہیں، جان قربان ہے نیند قربان نہیں، جان قربان ہے گھر کی مصروفیت قربان نہیں، جان قربان ہے اپنا کام قربان نہیں، جان قربان ہے دنیا کی کوئی چیز قربان نہیں، دنیا ساری آ گئی، مطلب ہے یہ صرف اور صرف دعویٰ ہے، حقیقتاً تو نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، لوگو لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی، لوگو ایمان صرف تمناؤں کا نام نہیں ہے، ایمان صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ اسلام کا نام لے کے پھر بڑی بڑی تمناؤں کا اظہار کرنے لگ گئے کہ اب ہم بڑے دیندار بن گئے ہیں، اب ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ بالتمنی، تمنا کرتے ہوئے اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ لینے سے لیس الایمان، ایمان نہیں آتا، ولا بالتحلی، صرف ظاہری حلیہ بنا لینے سے بھی ایمان نہیں آتا، بلکہ ایمان کیسے آتا ہے؟ فرمایا لیکن ما فکر فی القلب وصدق بالعمل، ایمان ایسے آتا ہے کہ شریعت کے ایک ایک حکم کی دل سے تصدیق ہو، اور کیسے پتہ چلے گا کہ تصدیق ہے؟ صدق بالعمل، اس کی زندگی کا ایک ایک فعل اگر دل کی تصدیق کرے گا، شریعت تصدیق کرے گی تو اس کا ایمان ہے، وگرنہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ یہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، وہ ایمان کی تعریف فرما رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا یوشکو ان تداعی الامم، لوگوں میری امت کے اوپر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ میری امت کو، میرے مقتدیوں کو، میرے متبعین کو ختم کرنے کے لیے ساری کی ساری کافر قومیں ایسے متفق اور متحد ہو جائیں گے، کما تداعی الاکلۃ الی قصعتھا، جیسا کہ کئی دن کے بھوکوں کو اگر مفت کا دسترخوان ملے تو وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا قیامت کے قریب مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سارے کفار، سارے کافروں کے ملک، کافر قومیں آپس کے اندر اگرچہ مختلف ہوں گی لیکن مسلمانوں کے خلاف ایسے متحد ہو جائیں گی جیسا کہ بھوکے دسترخوان، مفت کے دسترخوان کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ نحن فی قلۃ،
مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کیوں جمع ہو جائیں گے؟ کیا مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم ہوگی یا پھر مسلمانوں کے پاس اسلحہ اور اسباب نہیں ہوگا؟ صحابہ کرام کے ذہن میں تو وہ اپنا منظر تھا نا کہ 313 ہزاروں کے مقابلے میں آ گئے اور فتح حاصل کر لی۔ بدر کا میدان تھا، احد کا میدان تھا صحابہ کی نظر میں سے، تو صحابہ کے پاس تو سوٹیاں اور چھڑیاں تھی، مخالفین کے اندر تلواریں ان کے پاس، صحابہ جیت گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس گھوڑے بھی نہیں، اونٹ بھی نہیں، پیدل ہیں اور ہیں بھی کئی دن کے بھوکے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایک دن کے لیے صرف ایک کھجور کھانے کی ملتی تھی، اور وہ بھی ہم آدھی صبح آدھی شام کھا لیتے اور گٹھلی کو پھر سارا دن منہ میں رکھ کے چوستے رہتے۔ یہ حالت تھی، پھر بھی مسلمانوں کو فتح۔ تو صحابہ کرام سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ عجیب بات ہے، آج ہم چند گنتی کے افراد اور ہزاروں کے اوپر غالب، لیکن دن بدن کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی کہ کافر مسلمانوں کو ختم کریں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تعداد تمہاری اتنی ہوگی بل انتم غصاء کا غصاء السیل، تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہوگی جیسا کہ سمندر کی جھاگ۔ ظاہری افراد کے حساب سے تم اتنے زیادہ ہوگے کہ وہ گنتی میں نہیں آؤ گے۔ بل انتم غصاء کا غصاء السیل، تعداد کی تمہیں کمی نہیں ہوگی، اسباب کی کمی نہیں ہوگی، اسلحے کی کمی نہیں ہوگی، ایٹم کی کمی نہیں ہوگی۔ کس چیز کی کمی ہوگی؟ فرمایا تمہارے ایمان کی کمی ہوگی، تمہارے اندر اسلام کی، یقین کی، اعتماد کی کمی ہوگی۔ تم سمندر کی جھاگ کے برابر ہو جاؤ گے، لیکن تمہاری حیثیت بھی سمندر کی جھاگ کی طرح ہو جائے گی کہ پانی اس کو جدھر چاہے لے جاتا ہے، اس طرف لے جائے، دوسری طرف لے جائے، ختم کر دے، ٹکڑے کر دے۔ یہی تمہاری حیثیت ہوگی۔ آج وہی حیثیت ہے کہ کفار جس وقت چاہتے ہیں مسلمانوں کے دو ملکوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں اپنی طرف سے کوئی آدمی گھسیڑ کے دو جماعتیں بنا دیتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں اسلام کو کمزور کر دیتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں کسی دیندار کو مسلمان حکمرانوں کے ہاتھوں شہید کرا دیتے ہیں۔ وہی دور ہے یوشک الامم، ساری کی ساری کافر قومیں اس وقت مسلمانوں کے خلاف جمع ہو جائیں۔ وجہ یہی ہے اس وقت کہ مسلمانوں کو جس وجہ سے تقویت حاصل تھی وہ وجہ چھوڑ دی، جس ایمان کی وجہ سے، جس اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کو طاقت اور قوت حاصل تھی، وہ طاقت، وہ وجہ مسلمانوں نے چھوڑ دی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مسلمان ہے تو لڑتا ہے بے تیغ سپاہی۔ مسلمانوں کی تو صرف رب کی ذات پہ قدرت تھی، رب کی ذات کے اوپر ان کا اعتماد تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں ایک وقت مسلمانوں کے اوپر ایسا تھا، اِنَّا كُنَّا أَذَلُّ قَوْمٍ اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، ایک وقت یہ تھا کہ اسلام کے آنے سے پہلے ہم کائنات کی بدترین قوموں میں شامل تھے۔ ہمارا نام ظاہری صورت میں تو اسلام کے اندر، ہماری ظاہری صورت تو انسانوں والے تھی، لیکن عمل انسانوں والا نہیں تھا، یعنی کہ ہم دنیا کی ذلیل سے ذلیل قوم تھے اس وقت آپ کے آنے سے پہلے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فرمایا اِنَّا كُنَّا فَأَعَزَّ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اس کے بعد اللہ کریم نے اسلام کو ہمارے اندر بھیج کر ہمیں کائنات کی سب سے عظیم قوم بنا دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، وہ صحابہ کرام کہ کفار جن کو اپنے لیے ایک جانوروں کا چرواہا رکھنے کے لیے بھی راضی نہیں تھے، وہی ساری امت کے لیے ہادی بن گئے۔ یہ عزت ہے، ساری امت کے رہنما بن گئے، ساری امت کے مقتدا اور پیشوا راہبر بن گئے، ساری امت کے قائد بن گئے۔ یہ اسلام کے ذریعے قوت ملی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہماری حیثیت اسلام سے پہلے نہیں تھی، اعز اللہ بالاسلام، اللہ رب العزت نے اسلام کو ہمارے اندر داخل کر کے ہمیں کائنات کی سب سے عظیم قوم بنا دیا۔ اور پھر میرے اور آپ کے لیے بھی فرمایا مہما نطلب العزت بغیرہ، جب مسلمان عزت کو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں ڈھونڈنا شروع کر دیں گے، یذلنا اللہ، پھر اللہ تعالیٰ وہی پرانی ذلت سوار کر دے گا۔ یعنی کہ عزت اسلام کے ذریعے ملی اور اسلام کے ذریعے ملے گی،
لیکن جب مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ کے کسی اور چیز میں عزت ڈھونڈنا شروع کر دی، شریعت اسلامیہ کے طریقے سے ہٹ کے کفار غیر مسلم کے طریقے پہ چل کر عزت ڈھونڈنا شروع کر دی، پیسے میں عزت ڈھونڈنا شروع کر دی، تجارت کے اندر زیادہ پیسہ آ جانا اس کو کامیابی سمجھنے لگ گیا، اس کو اپنے لیے عزت کا مدار سمجھنے لگ گیا، بڑا عہدہ لے لینا اس کو اپنے لیے عزت کا مدار سمجھنے لگا۔ مہما جس وقت بھی نطلب العزت بغیرہ، مسلمانوں میں سے کوئی آدمی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے میں عزت ڈھونڈنا شروع کر دے گا تو فرماتے ہیں یذلہ اللہ، الہ العالمین اس وقت مسلمانوں کے اوپر ذلت مسلط کر دے گا، مسلمانوں سے وہ عزت جو مسلمانوں کی تھی، جو حیثیت تھی، وہ ختم ہو جائے گی۔ آج وہی ہے، مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ کر دنیا کی چیزوں کے اندر عزت شروع کی، ڈھونڈنا شروع کی، تو آج مسلمان وہی کفار قوموں کے ہاتھوں پس رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، میری امت میرے طریقوں کو چھوڑ کے یہود کے طریقے پہ چلنا شروع کر دی۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اسوہ حسنہ تو ہے میرے اور آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں کائنات کے لیے، کائنات پورے انسانوں کے لیے میں نے آئیڈیل، نمونہ، مثال، رہبر، مقتدی اور رہنما بنا کے بھیجا ہے، تو فی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنا کے، ان کے کاروبار کے مطابق اپنا کاروبار بنا کے، ان کے چلنے کے مطابق اپنا چلنا بنا کے، ان کی زندگی کے معمولات کے مطابق اپنے معمولات بنا کے، اسوۃ حسنہ، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر زندگی ہے، یہ حیات طیبہ، سب سے پاکیزہ زندگی، سب سے اللہ رب العزت کو محبوب زندگی، یہ مسلمان کا آئیڈیل تھا، یہ مسلمان کا معیار تھا۔ لیکن آپ نے بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا کہ اتنا بہترین نمونہ بھی ایک وقت آئے گا مسلمان اس کو چھوڑ دیں گے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، جو پہلے یہود و نصارہ کے طریقے پہ جیسا کہ چلتے آ رہے تھے آخرت کے اندر وہی چلے گے۔ پھر ہوگا کیا؟ فرمایا جس طرح ان کا حشر ہوا وہی حشر پھر مسلمانوں کا ہو جائے گا۔ جو اللہ رب العزت نے ان کو حیثیت دی تھی وہی حیثیت مسلمانوں کی ہو جائے گی، دنیا کے اندر بھی وہی ذلت، آخرت کے اندر بھی انہی کے ساتھ حشر ہو جائے گا۔ تو میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الہ العالمین نے مسلمانوں کے ساتھ وعدے کیے کہ انتم الاعلون، تمہیں ہی میں پوری دنیا کے اوپر غلبہ دوں گا، تم ہی کفار کی قوموں پہ غالب رہو گے، تمہارا سکہ چلے گا، تمہاری قدرت ہوگی، تم ہی حاکم اور حکمران ہوگے پوری دنیا کے اوپر۔ ایک یہ وعدہ کیا۔ دوسرا مسلمانوں سے وعدہ کیا اسلام اور مومن سے، کہ تمہارے مذہب کا نام اسلام ہے، تمہارا نام مومن ہے، تمہارے دل کے اندر جو اسلام ہے اس کا نام ایمان ہے، یہ وعدہ کیا۔ اور اسلام کا معنی ہے سلامتی، اسلام کا معنی ہے سکھ، اسلام کا معنی ہے خوشی، اور ایمان کا معنی ہے امن۔ تو اسلام کی تو بنیاد ہی امن، سکھ، خوشی اور بہار سے ہے، لیکن مسلمان کی زندگی کے اوپر وہ اسلام، وہ سلامتی، وہ سکھ، وہ خوشی، وہ امن اور سلامتی نظر نہیں آتی۔ حالانکہ مسلمان سے تو سلامتی کا بھی وعدہ تھا، امن کا بھی وعدہ تھا، حکمرانی کا بھی وعدہ تھا۔ آج مسلمان نہ حاکم ہے، نہ حکمران ہے، نہ سکھ ہے، نہ امن ہے۔ تو اللہ رب العزت کا وعدہ تو اسی طرح قائم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے مسلمانوں کے ایمان میں، مسلمانوں کے اسلام کے اندر کمزوری آئی ہے، جس کی وجہ سے وہ وعدہ پورا نہیں ہو رہا۔ فرمایا ان کنتم مومنین، وعدہ تھا، وعدہ ہے، وعدہ رہے گا، لیکن وہ وعدہ تھا اسلام کے اوپر اور اسلام کے ایمان کے اوپر۔ جب تک تمہارے اندر ایمان اور اسلام کامل نہیں ہوگا، نہ وہ اسلام والا وعدہ پورا ہوگا، نہ ایمان والا وعدہ پورا ہوگا، نہ حکمرانی والا وعدہ پورا ہوگا۔ اسی کی تکمیل کے لیے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، لوگوں صرف نام کے مسلمان نہ بنو، فی السلم کافہ، مکمل کے مکمل اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ صرف ظاہری لیبل لگا لینا کافی نہیں، صرف اسلام کا دعویٰ کر لینا کافی نہیں، بلکہ فی السلم کافہ، تمہاری زندگی کے ایک ایک فعل میں، ایک ایک عمل میں اسلام کی جھلک، اسلام کی چمک، اسلام کی رمق نظر آنی چاہیے، تب جا کر وہ وعدے پورے ہوں گے۔ آج ہم انہی وعدوں کے انتظار میں ہیں، لیکن وعدوں کے انتظار سے پہلے خود کو اس معیار کے اوپر بدلنا۔ صحابہ کرام کو دیکھو، ان کے پاس کوئی اسباب نہیں تھی، طاقت نہیں تھی،
اسلحہ نہیں تھا، افراد نہیں تھے، علاقہ نہیں تھا، سہولیات نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ظاہری اسباب ذرا بھی نہیں تھے جو آج کے مسلمانوں کے پاس ہے۔ آج تو مسلمانوں کے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے، فوج بھی ہے، قوت بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن اس کے باوجود مظلوم، اس کے باوجود محکوم، اس کے باوجود حکم غیر سے لے رہے ہیں، اس کے باوجود ان کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں مسلمان حکمران، جیسا کہ ظاہری طور پر تو ہمارے حکمران ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہیں سے ہی ہمیں اجر آئے، لیکن ان کو اجر پھر کہیں اور سے آتا ہے، جس کے مطابق مسلمانوں کے یہ ملک چل رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اسباب ہیں لیکن دل کے اندر وہ ایمان نہیں، ظاہر کے اندر وہ اسلام ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا اور اسی کو پورا کرنے کے اوپر اللہ رب العزت نے وعدہ کیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے ملک کے اندر، ہماری زندگی کے اندر، ہمارے علاقوں کے اندر کامل ایمان اور اسلام نافذ فرمائے اور ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔